الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ صدق اللہ العظیم۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، رسالت و نبوت کی گواہی دینے والے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس زمین میں جو کچھ ہوتا ہے، اس جہان میں جو کچھ ہوتا ہے، بلکہ کل جہانوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم اہل ایمان، ہم مسلمان اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور جتنی قوموں کو وجود عطا کیا ہے، ان سب میں سرداری کے طور پر جس قوم کو زمین پر پیش کیا گیا، پیدا کیا گیا، وہ قوم مسلم ہے۔ مسلمان اقوام کی رہنمائی کے لیے اس زمین پر ہے، مسلمان رہبری کے لیے ہے، مسلمان قوموں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، قوموں کی صحیح سمت اور راہوں کے تعین کے لیے ہے۔ مسلمانوں کا ایک ایک عمل، ان کی نقل و حرکت، ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی صبح و شامیں، یہ سب دیگر قوموں کے لیے آئیڈیل کے طور پر دیکھی جانی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کہیے، ستم کہیے کہ قوم مسلم اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرنے میں اس دور پر اس درجے کامیاب ثابت نہیں ہو سکی جس درجے اسے کامیاب ہو جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس کی شخصیت بے معنی ہو کر رہ گئی، اور اس کا وہ کردار جو معاشرے میں مطلوب تھا، وہ رول جس کو پلے ہو کر پوری جمیع انسانیت کے لیے کچھ درد کا درمہ ملنا تھا اور زخم کا علاج پایا جانا تھا، قوم مسلم نے اپنی اس ساکھ کو اس طور پر محفوظ نہ کیا، اس کی حفاظت نہ کی، یا یہ کہ اس کو ظاہر نہ کیا جس طور پر اس کو ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ایسے بہت سے ادارے، ایسے بہت سے کام اور ایسی بہت سی شکلیں جو قوم مسلم کے پاس بالخصوص اور دیگر اقوام کے پاس بالعموم، بلکہ یوں اگر آپ کہہ لیں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ قوم مسلم کے پاس اللہ تعالی کی جانب سے عطا کردہ دین مبین کے نتیجے میں جو اختیارات، کام کے جو طریقے اور قوموں کو ساتھ لے کر چلنے کے جو مواقع اس قوم کو فراہم ہیں، وہ دیگر قوموں کے پاس نہیں ہیں۔ چنانچہ عبادت گاہیں دنیا کی ہر قوم کا حصہ ہیں۔ جس قوم سے آپ ملیں گے اور جس قوم کے دین کے سلسلے میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے اور جس قوم کی دینی حالت کو سامنے رکھ کر آپ اس کو پڑھیں گے، تو کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس قوم کے پاس عبادت گاہ کا تصور نہ ہو۔ لیکن
مذہب اسلام چونکہ منزل من اللہ ہے، مذہب اسلام بندوں کا دین نہیں ہے، مذہب اسلام انسانوں کا تیار کردہ کوئی دین نہیں ہے، مذہب اسلام انسانوں کی خود ساختہ کچھ تمثیلات پر، تعبیرات پر، استعارات پر، اور یوں کہیے کہ ان بندوں کے اپنے اختراعات پر مشتمل کوئی دین نہیں ہے۔ مذہب اسلام چندے کا نام نہیں ہے، یعنی ایسے دین کا نام نہیں ہے جس میں چندہ کیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے اپنے ملک میں بہت سی تہذیبیں اور بہت سے کہیے کہ مذاہب اور بہت سے ادیان کے لوگ مل جاتے ہیں، جب ان کی اپنی تاریخ کو آپ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پر واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز فلاں مذہب سے لی ہے اور یہ چیز فلاں مذہب سے لی ہے۔ بہرکیف یہ کہ مسلمان اپنے کردار اور اپنی شخصیت کے آئینے میں اتنا صاف ستھرا ہے، اگر وہ اسلامی لبادے کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو زمینی حقائق سے جڑ کر اقوام کے سامنے پیش کرے تو آپ یقین مانیں اس زمین پر ایک صالح انقلاب میں بہت دیر نہیں لگے گی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ مسلمان اپنی حقیقت سے، اپنی شخصیت سے ناواقف ہے۔ اصل میں مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اور مسلمانوں کی جو مرکزیت ہے، ان کا جو اتحاد ہے، ان کا جو آپسی اتفاق ہے، قسم رب کعبہ کی وہ زمین پر جب وجود پاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب حالات کا جو شاخسانہ ہے اس وقت میں، اور پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے جو کشمکش اور قسم پرسی کا ماحول ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے؟ اس کی وجہ آپ کے اپنے وجود میں، اپنی ذات میں پائے جانے والے مختلف رنگ کے اختلافات ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر باطل آپ کو کمزور کرتا ہے۔ اصل میں مسلمانوں کی اسی اجتماعیت کو بحال رکھنے کے لیے اور اسی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو مرکز کے طور پر اپنے گھر یعنی مسجد کا تحفہ عطا کیا ہے۔ مسلمان جب کسی زمین پر بستا ہے، آباد ہوتا ہے، مکان بناتا ہے، وہاں جا کر اپنا محلہ آباد کرتا ہے، تو مسلمان کسی بھی درجے کا ہو، وہ بہت دینی اعتبار سے بہت اونچے معیار کا مسلمان کیوں نہ ہو، اور دینی لحاظ سے انتہائی پسماندہ مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے قلب، اس کے ایمان کی حرارت اور ایمانی جذبے اور اس کا اظہار اور اس کی جرت اور اندر کی کیفیات بنیادی طور پر یہ ہوتی ہیں کہ اس کا گھر بنے نہ بنے لیکن اس کے قیام سے پہلے اللہ کا گھر اس زمین پر بن جائے۔ چنانچہ افریقہ کے مختلف خطوں میں جہاں جہاں مسلمان پہنچا ہے، انگریز کے ظلم اور جبر کے نتیجے میں تو آج بظاہر وہ علاقے مسلمانوں کی بڑی تعداد سے آباد ہیں۔ اس کے پیچھے اگر کسی بات کو مرکزی حیثیت دی جا سکتی ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان مسلمانوں نے ان خطوں میں پہنچ کر مسجدیں آباد کی ہیں، اور نتیجے میں مسجد کے ساتھ بالکل ویسے جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے پر پہنچ جاتی ہیں اور شہد کی مٹھاس ان کو کھینچ لیتی ہے، ویسے اہل ایمان کو اللہ کا گھر اپنی محبت اور ایمانی جذبے کی بنیاد پر اپنے قریب کرتا ہے، اور نتیجے میں اہل ایمان اس کے ارد گرد بس جاتے ہیں۔ دراصل مسجد دین اسلام میں ایک انقلابی ادارے کا نام ہے، ایک ایسا ادارہ جہاں سے ہر ساتھ، ہر پل، ہر گھڑی ایک نئے انقلاب کی امید ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں اگر میں وہ بات عرض نہ کروں تو بات ادھوری ہو جائے گی۔ بات یہ کہ یہود نے اس زمین پر مسلمانوں کو 3 جگہ تقسیم کیا۔ جب آدمی اپنے دشمن پر نظر رکھتا ہے تو نظر رکھ کے منصوبے تیار کرتا ہے، خاکے بناتا ہے، اس کی ہسٹری پڑھتا ہے اور اس کو جانچنے، پرکھنے، دیکھنے، بھالنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔
تو مسجد اپنے آپ میں ایک انقلابی ادارے کا نام ہے۔ وہ عرض کر رہا تھا میں، یہود نے 3 طبقے مسلمانوں کے بنائے، 3 درجوں میں مسلمانوں کو رکھا۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کی اپنی زندگی میں اسلام ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ شب برات آئی تو وہ مسجد میں ہیں، رمضان آیا تو مسجد میں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب اسے دین اسلام کے عملاً نفاذ کے سلسلے میں کوئی سروکار نہیں ہے، اور بس ٹھیک ہے۔ ان کے یہاں اس کی بھی گنجائش ہے کہ تیرا مذہب کچھ اور ہو اور میرا مذہب کچھ اور سب سے بڑا مذہب عشق ہے، اور محبت کے نام پہ وہ ایک دوسرے کے لیے شادی کے بندھن میں بندھ جائے۔ جیسے آپ کی فلم انڈسٹری کے بہت سے نمونے موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ وہ ہے جو ذرا اس سے اوپر ہے، وہ مذہبی ہے، لیکن عملاً نفاذ کے سلسلے میں اسلام نافذ ہو، اس کے سلسلے میں اسے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ وہ بیت اللہ پہنچتا ہے تو وہاں کی حکومت کے نغمے گاتا ہوا لوٹتا ہے۔ اسے حکومت کے اندر کے نظام کا کسی طرح کوئی واسطہ اور کسی طرح کا کوئی رابطہ اس سے نہیں ہے، اور وہ زمین کو اس طور پر نہیں دیکھتا جس طور پر فاروق اعظم دیکھتے تھے کہ زمین کے ہر حصے پر اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ وہ ہے جسے گھوم پھر کے ہم اور آپ ملا کہہ دیتے ہیں، اور ان ملاؤں میں بھی یہ مسجد کا ملا یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہود کہتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے ریزنز اور بنیادی وجوہات اس نے لکھے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ مسجد چونکہ مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ 20-25 منٹ کی اسپیچ دینے والا ملا ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سمبودھت کرتا ہے، ان کو مخاطب کرتا ہے۔ وہ بغیر اشتہار کے آتے ہیں، بغیر پمفلٹ کے آتے ہیں، بغیر جلسے، بغیر اعلان کے آتے ہیں، بغیر کسی محنت کے آتے ہیں۔ ایک مؤذن کی صدا ہوتی ہے، ایک مؤذن کی پکار ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ کروڑ مسلمان مسجد کا رخ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اس کے دماغ کو بونڈ کر کے رکھو، اس کی ذہنی اور فکری صلاحیت کو ختم رکھو، اس کو وہاں تک نہ پہنچنے دو۔ اگر ملاؤں کا یہ طبقہ جاگ گیا جس کے قبضے میں مسجد کے ممبر و محراب ہیں، تو تمہاری بینڈ بجنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ ہماری مسجد کا ملا وہ جتنا محدود ہے اس زمین پہ شاید دوسرے لوگ اتنے محدود نہیں ہیں۔ یہ وہ کڑوی سچائی ہے، آپ کو ہضم نہیں ہوگی، مجھے بھی ہضم نہیں ہوتی ہے، چونکہ میرے بارے میں کہی جا رہی ہے نا یہ، لیکن یہ سچ ہے۔ اقبال نے کہا تھا ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ ایک وہ ہے جو تلواروں کے سائے میں اذان دیتا ہے، ایک وہ جو ہے 15-20 ہزار کی پگار لے کے اذان دیتا ہے، بہت فرق ہے۔ حالانکہ اذان کے پیسے نہیں ہیں، کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے نہیں، اصل میں اس کو آپ اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کیجئے جس اینگل سے اقبال دکھانا چاہتے ہیں۔ ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ اس لیے اسلام میں مولوی نام کا کوئی پروفیشنل شعبہ، طبقہ، سماج اور کوئی مقام نہیں ہے، کوئی پروفیشنل حیثیت مولوی نام کی نہیں ہے اسلام میں۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اس کا باپ مر جائے تو جنازہ پڑھا سکے، اس کی بیٹی بالغ ہو تو نکاح پڑھا سکے، ہر مسلمان کو اس قابل ہو کہ وہ مصلی کی زینت بن سکے۔ کوئی پروفیشنل لائف اسلام میں مولوی نام کی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک خاص رواج، مزاج اور انداز اختیار کیا گیا ہے، اور اس پر بہرحال شکوے اور تبصرے کا موقع اس وقت نہیں ہے۔ مسلم معاشرے میں مسجد کی حیثیت ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ اگر حضرت دل اپنا کام کرنا بند کر دیں تو حضرت انسان اپنا کام کرنا بند کر دیں گے۔ نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ کان، نہ آنکھ، اور حضرت تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرکزی حیثیت رکھتا ہے دل۔ ٹھیک اسی طرح مسجد کا نظام جتنا پختہ ہوگا، جتنا شائستہ ہوگا،
جتنا صاف و شفاف ہوگا محلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، اتنا بہتر سے بہتر انقلاب رونما ہوگا۔ اور اس کی ابتدا نمازیوں کی نماز سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ نمازیوں کی۔ اللہ کہہ رہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا نماز ہے۔ یہ طے کیا جائے گا کہ اس محلے میں کس درجے انقلاب آ سکتا ہے، اس کا ڈیپینڈنٹ ہے یہاں کے نمازیوں پر، یہ منحصر ہے نمازیوں پر۔ فجر کے نمازی طے کریں گے محلے میں انقلاب کس درجے کا آ سکتا ہے، نمازی طے کریں گے مسجد کے اطراف میں بسنے والے لوگوں کی دینی زندگی کیسے ہو سکتی ہے اور کیسی ہے۔ اگر نمازیوں کی صف ایک ہے، اگر نمازیوں کی صف 1.5 ہے تو پھر اطمینان سے رہیے، آپ کی نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، تلاوت سے، اذکار سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بڑی بھول ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو باطل طاقتیں ہیں یہ ہمیں اور آپ کو نماز سے پریشان کرنا چاہتے، نماز سے روکنا چاہتے۔ نہیں، بھول ہے میری آپ کی۔ اللہ کی قسم انہیں نماز سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ یورپ میں، UK میں، USA میں آپ دیکھیں روڈوں پر نماز پڑھتے ہیں لوگ، اور انگریز اپنے کپڑے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا کپڑا بچھا دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سیٹیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ پتہ چلا نماز کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ نماز جس اسلام اور جس دین کے تحت ہے، جس اسلام کا حکم ہے، اس کے نفاذ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک سبق آج کی گفتگو کا دے کر آپ کی خدمت میں اور آپ کو چھوڑ رہا ہوں کہ مسجد مسلمانوں کے معاشرے میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کس کی حیثیت رکھتی ہے؟ دل کی۔ دل خراب تو انسان خراب۔ اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ مسجد خراب، مسجد کا نظام، اس کا سسٹم، اور مسجد میں آنے والے نمازیوں کی تعداد، مسجد کو آباد رکھنے والے افراد کی تعداد، مسجد سے محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد، اور مسجد کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے والے افراد کی تعداد، یہ کتنی ہے اس پر منحصر کرتا ہے ہمارے محلے کی اس خوبصورتی اور اس کے روحانی انقلاب کا نظام۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز اسی پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو مسجد کی اہمیت سمجھ کر اس سے وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔